اسی لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے قرآن کے اندر ان کا ذکر فرمایا. اور وابن السبیل کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو جہاد کا کام کرتے ہیں. جہاد کا معنی خالی تلوار نہیں، جہاد کا معنی شرک کے خلاف بات کرنا، جہاد کا معنی رسومات کے خلاف بات کرنا. یہ لوگ بھی زمرے کے اندر آتے ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین اور حاضرین، آپ اللہ کے گھر میں اللہ سے خیر طلب کرنے آئے ہیں، اور ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو اللہ سے خیر طلب کرنے آئی ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے آپ کے اور میرے دامن میں خیر اور برکت عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے بھائیوں، آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر. سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات کے ساتھ وہ رہتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، پہلی امتوں کے اندر لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، ان کے اعمال بھی لمبے ہوا کرتے تھے. یہ جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی عمریں بھی کم ہیں ان امتوں کے مقابلے کے اندر. ہماری عمریں اتنی نہیں ہے، 2 سال 900 سال. تو اللہ رب العالمین نے
امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کے اعتبار سے شارٹ کٹ میں ایک رات عطا فرما دی جس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان سے پہلی وحی نازل فرمائی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اللہ کا نام لے کر. یہ قرآن نازل ہوا تھا. اور اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا ہے. ایک انسان کی 80 سال عمر نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس رات کے اعمال کی وجہ سے، اس رات کی عبادت کی وجہ سے رب العالمین انسان کے نام اعمال میں 80 سال کی نیکیاں ٹرانسفر کر دیتا ہے. اور 80 سال کی نیکیاں خالی ہم نام لیتے ہی، اس کے اندر قربانی بھی ہے، اونٹ کا جانور ہے، اس کے اندر بڑی بڑی قربانی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں. یعنی 80 سال کی قبول شدہ عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین اپنے بندے اور بندیوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دیتا ہے. اگر ہمیں یہ چیز علم ہو یا سمجھ جائے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں. اللہ پاک خود کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین جتھوں کے جتھے جہنم سے آزاد فرما دیتا. اسی رات کے اندر اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا. میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی میں انشاءاللہ وہ رات آنے والی ہے جس رات کے اندر اللہ رب العالمین تھوڑی سی حسنات کو اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر اور 80 سال کی عبادت کے اندر اللہ اس کو تبدیل کر دے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، 3-4 آدمیوں کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں ہوگی. اس رات کے اندر ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری مغفرت ہوگی، نہیں. جس طریقے پر سارے روزے دار جنت میں نہیں جائیں گے، سارے نمازی جنت میں نہیں جائیں گے، سارے مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، اسی طریقے پر اس رات میں ہر آدمی کی بخشش نہیں ہے. 4 قسم کی جماعتیں ایسی ہیں جن کی اللہ رب العالمین بخشش قبول نہیں فرمائے گا. اس کے اندر میں بھی اور آپ بھی غور کریں کہ ان 4 میں وہ کون بد نصیب ہے جو اس رات میں بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا. قطع تعلقی کرنے والا یہ اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے اور بد نصیب انسان ہے. جو رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، تھوڑی سی بات پر بولتے ہی نہیں، اور اگر ان کو زکوٰۃ صدقات دینے کی باری آئے تو کیا کرتے ہیں کہ ناراضگی ہے، ناراضگی کی وجہ سے ان کو نہیں دینا. آپ قرآن کے اس مسئلے کو آپ دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کائنات کی سب سے افضل ترین ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اور سلام اللہ علیہ، اللہ کا متحد بار سلام آیا محمد رسول اللہ کے ذریعے. اور ماں جی عائشہ صدیقہ کو وہ نسبت حاصل ہے کہ قرآن لے کر جبرائیل امین کسی دوسری ازواج
ازواج مطہرات کے بستر پر نہیں گیا، ماں جی کو یہ شرف حاصل ہے کہ جبرائیل امین قرآن لے کر ماں جی عائشہ صدیقہ کے بستر پر تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، ان پر جب بہتان لگا تو حضرت ابوبکر صدیق نے ام مصطح کی جو کفالت کر رہے تھے وہ کفالت کو روک دیا۔ آسمان سے وحی آ گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے بزرگوں سے کہہ دیں وہ معافی مانگے، اللہ سے آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کسی کا کھانا پینا روک دیتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق وہ ہیں جو امت محمدیہ کے مردوں میں سے سب سے پہلے نمبر 1، اگر امت کی گنتی شروع کی جائے تو نمبر 1 وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی تنبیہ کی قرآن نازل فرما کر۔ تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ نہ جانے ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ ماری جائیں، نہ جانے یہ روزے جو ہم رکھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نہ جانے یہ روزے ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں، نہ جانے ہمارے حج زکات صدقات سب ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں۔ ہمیں ناراضگی کے اندر بھی قرآن کی نص کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کی نص کیا کہہ رہی ہے۔ اسی لیے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے قرآن کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ اور وابن السبیل کے اندر وہ لوگ بھی آتے ہیں جو جہاد کا کام کرتے ہیں۔ جہاد کا معنی خالی تلوار نہیں، جہاد کا معنی شرک کے خلاف بات کرنا، جہاد کا معنی رسومات کے خلاف بات کرنا۔ یہ لوگ بھی زمرے کے اندر آتے ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی ناراضگی ایک جگہ رکھی جائے، قرآن کی نص کے مطابق، اور لیلۃ القدر کے اندر اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میری کم سے کم اس رات کے اندر مغفرت ہو جائے، تو ایسے انسان کو چاہیے وہ سلام کرنے میں اور صلح کرنے میں پہل کرے، اور صلح کرنے میں پہل کرنے والے کو محمد رسول اللہ پہ جس کا اعتماد ہے، جس کا یقین ہے کہ محمد رسول اللہ کی بات سچی ہے، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ صلح کرنے میں پہل کرے۔ یہ چل کر جائے گا، تکبر اس کا ختم ہوگا۔ رب العالمین سے محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلح کرنے میں پہل کرنا تمہارا کام ہے، اور جنت کے اندر گھر لے کر دینا یہ محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ جنت کے اندر محل کی گارنٹی دینے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ کس شخص کو؟ جس نے تکبر کو توڑا، آپ کی بہن نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ آپ اس زیادتی کو لوگوں کے سامنے رکھیں تو وہ بہت زیادہ ظلم ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی ضد اور انا کو پس پشت ڈال کر آپ نے محمد رسول اللہ کی بات کو اپنے سر کا تاج بنا کر آپ اس کے گھر میں گئے اور افطاری کے لیے کچھ سامان بھی لے کر گئے۔ بے شک وہ آپ کے لیے دروازہ نہ کھولے، بے شک وہ آپ سے جھگڑا کرے، آپ جیسے گئے ویسے ہی واپس آ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق اللہ آپ کو پھر بھی جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا، چونکہ آپ نے حقوق العباد محمد رسول اللہ کی گارنٹی پر اور ذمہ داری پر آپ نے ادا کر دیا۔ ایسا کرنے والا انسان اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ویسے بھی عام مسلمان کوئی بھی ہے، جیسے میں آپ ہیں، میرا آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اگر میرے آپ کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو پھر اس کے اندر کیا ہے؟ 3 دن ناراض ہونا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور 3 دن کے بعد صلح میں پہل کرنے والا اس کو بھی اللہ جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہم کیا ہے
کہ ہم صدیوں سے اپنے بھائی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے اپنی قوم کو لے کر گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ پیغمبر کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا، موسیٰ پیغمبر کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ فرمایا اے اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ آپ کی اس محفل میں آپ کی قوم کا ایک ایسا انسان ہے جو میرے ساتھ اس کی دشمنی ہے، وہ میرا فرما بردار نہیں ہے، وہ گناہگار ہے۔ جب تک وہ محفل سے باہر نہیں نکلے گا میں رحمان آپ کی امت پہ رحم کرتے ہوئے بارش نہیں برساؤں گا۔ ہاتھ کس نے اٹھائے ہوئے ہیں؟ موسیٰ پیغمبر نے اٹھائے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اب وہ گناہگار ہماری طرح کا نہیں تھا کہ ہم اپنے چنانچہ یہ جو میں نے غلطی کی ہے یہ میری نہیں ہے، ہم پورا نزلہ زکام دوسرے کے چہرے پہ پھینک دیتے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ حالانکہ اس امت کے اندر وہ مسلمان عورت جس سے گناہ ہو گیا اور مدینے کے اندر محمد رسول اللہ کے پاس آتی ہے، آ کر کیا کہتی ہے؟ اے اللہ کے نبی مجھے پاک اور طاہر کیجئے تاکہ میں اس گناہ کو لے کر اللہ کی عدالت میں نہ جاؤں، میرا حساب کتاب اس دنیا ہی میں ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب یہ عمل سے فارغ ہو جاؤ گی تو آ جانا۔ یہ دونوں کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ وہ مدینے سے جاتی ہے تو صحابہ اکرام کو کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آپ سفارش کریں محمد رسول اللہ سے، آپ سفارش کریں وہ مجھے پاک اور طاہر کر دیں۔ پاک اور طاہر کیا کرنا تھا؟ 2 چانٹے نہیں مارنے تھے، اس کو زمین کے اندر گڑھا کھود کر یہاں تک اس کو زمین میں دفنا کر اس کو رجم کرنا تھا، پتھر مارنا تھا، اذیت کی موت دینی تھی، اس کے لیے وہ سفارش کر رہی ہے۔ ہم خالی شرمندہ ہونے کے لیے میری غلطی نہیں ہے چونکہ چنانچہ یہ ساری جو ہے تو امان اللہ صاحب کی ہے، یہ بات نہیں ہے میرے بھائی۔ غلطی ہو وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں۔ اگر جب یہ کام آ جائے گا اپنی غلطی تسلیم کرنا تو میرے بھائیوں پھر اس کائنات کے اندر برائی ختم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، معصوم ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا اس وقت تک جب تک اس شخص نے اللہ سے صلح نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس نے رجوع نہیں کیا۔ اب جب بارش برسنے پہ آئی اللہ نے کہا موسیٰ آپ گھروں کو جاؤ اور گھروں کو لے کر جاؤ، میں نے بارش برسانے کا میں نے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ فرمایا اللہ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ گناہگار کون ہے؟ فرمایا موسیٰ جب میرا دشمن تھا میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اب تو اس نے میرے ساتھ صلح کر لی، اب اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اب تو میں اس کا پردہ بتا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ہے میں آپ کی امت کی 61 سالی کو ختم بھی کرتا ہوں اور میں جو ہے بارش بھی برساتا ہوں۔ اب یہ بات کرنے کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوئی، اس کا میری اور آپ کی زندگی میں مقصد اور معنی کیا؟ اب ہم نے یہ سمجھنا ایک محفل کے اندر سارے لوگوں کی دعا قبول ہونے والی ہو اور مستجاب الدعوات ہو، ایک آدمی قطع تعلقی کرنے والا ہو، اس ظالم کی وجہ سے میرا رب العالمین پورے مجمع کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ میرے بھائیو اگر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، اگر میں ہوں تو میں اپنے دل کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر قطع تعلقی ہے تو میں یہ اللہ سے وعدہ کر لوں اے اللہ میں مسجد سے فارغ ہو کر میں اس کے گھر میں جاؤں گا، اگر مجمع میں آپ ہیں میری بہنیں ہیں ان کے اندر کوئی معاملات ہے، آپ اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے یہ ارادہ کر لیں کہ جس میں میرا دل دکھایا تھا آج میں اس کے گھر میں جاؤں گا، کہو انشاءاللہ۔
تاکہ ساتھ دوسرے بھائیوں کی بھی دعائیں قبول. میرے بھائیوں، ہماری اونچ نیچ اس میں نہیں ہے کہ میں چودھری ہوں یا ملک ہوں یا عوان ہوں یا آپ چودھری ہیں یا کوئی ہے. عزت اس کے اندر ہے. اگر آپ نے اللہ کے لیے اپنی کمر کو جھکا دیا، میرا رب العالمین آپ کی کمر کو جھکنے نہیں دے گا، بلکہ آپ کو اللہ عزتوں سے نوازے گا، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. پھر ماں باپ کا جو گستاخ ہے، ماں باپ کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، ماں باپ کی یہ کھانسیاں جن کو بری لگتی ہیں، جو چلتے پھرتے بوڑھے برے لگتے ہیں، اور یہ حج اور نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، میرے رب نے کہہ دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جس کے والدین زندہ ہوں یا مر جائیں، اللہم اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جو یہ دعا کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا. اپنے والدین کے لیے جو یہ دعا مانگتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح میرے والدین مجھ پہ بچپن میں رحم کرتے رہے ہیں، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے اوپر اپنی رحمت کر دے. یہ آدمی جس کے والدین زندہ ہیں یا مردہ ہیں، وہ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی رزق کی تنگیوں کو دور فرما دیتا. اور میں تحیات کے اندر آخر میں 3 مرتبہ یہ دعا اپنے والدین کے لیے پڑھتا ہوں. میں نے اپنی بات اس لیے آپ کے سامنے کی کہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے وہ بیان کیا جائے جس کے اوپر عمل ہو. عمل کے بغیر میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ علماء کل قیامت والے دن اللہ کی میدان محشر پر ایسے ہوں گے، ان کے جبڑے چیرے جائیں گے اور ایسی آواز نکالتے ہیں جیسے گدھا آواز نکالتا ہے. بدعمل علماء جتنے بھی ہیں، چاہے اس میں کوئی بھی آتا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو بیان کرنے کے لیے لوگوں سے اپنی من پسند کی فیسیں لے کر اور من پسند کی ڈیمانڈیں کر کے وہ بیان کرنے نہیں جاتے. انہوں نے دین اسلام کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. تو والدین کا گستاخ جو ہے وہ بھی اس رات کے اندر معاف نہیں کیا جائے گا. شراب کا عادی، شراب پینے والا، یا ایسا ہوٹل جس کے اندر شراب ہو، شراب پلائی جائے، یا ایسا ملازم جو شراب کے کارخانے میں، شراب کے معاملات میں وہ کام کر رہا ہے، اس کی گاڑی استعمال ہو رہی ہے، وہ سواری، وہ گاڑی کا مالک اس زمین سے شراب لے کر جو جا رہا ہے، رب کائنات کی قسم اس زمین سے فائدہ اٹھانے والے کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ شراب کے لیے استعمال ہو رہی. آج ہم خالی مسلمان ہیں کس کے نماز پڑھی جس نے رفع الیدین کیا، اور جس نے رفع الیدین نہ کیا اس کو گھور کے دیکھتا کہتا ہے یہ جہنمی ہے، میں جنتی ہوں. میرے بھائی، معاملات کے ساتھ انسان کو جنت ملے گی. نمازوں کے سجدے عبداللہ ابن ابی نے محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہیں، اور پوری منافقوں کی جماعت محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھتی رہی. اور ہر جمعے والے دن عبداللہ ابن ابی کھڑا ہو کر مجمع کے اندر یہ اعلان کیا کرتا تھا، اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ ان کی کمر مضبوط کرو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ. اس کے باوجود بھی اللہ آسمان سے کہہ رہا ہے ان المنافقین لکاذبون. میرے محبوب، آپ کو میں بہتر جانتا ہوں آپ میرے کتنے سچے رسول ہیں، اور یہ کذاب ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میں نے ان کے لیے جہنم کی بھی وہ وادی پسند کی ہے. کلمہ پڑھنے والا منافق ہے، اس کے اندر جو نفاق ہے یہ کفر ہے، اور یہ کفر کو اسلام سمجھ کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. اللہ نے وہ جہنم اس مسلمان منافق کو دی ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہے، جس کے اندر شیطان، نمرود، قارون بھی نہیں ہے. اس کے اندر منافق وہ آدمی ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، قربانیاں بھی کرتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے لیے کہتا ہے
صدقے یا رسول اللہ، قربان چونتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دو رنگی نہیں چلے گی۔ اللہ پوری کائنات کے اندر انسانوں کے اندر سے ایسے چھان کر جنتی بناتے ہیں جیسے ایک عورت آٹے کو چھان کر وہ گوندتی ہے اور آٹا چھان کر اس کے اندر تھوڑی سی وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، قلیل لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اپنے ان قلیل لوگوں میں سے فرما دے، یا اللہ مجھے قلیل لوگوں میں سے اٹھا دے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہمارے دل، یہ جو دل ہے جو میرے رب کی انگلیوں کے درمیان ہے، میرے بھائیوں، جب تک یہ دل نفاق سے، حسد سے، کینے سے پاک نہیں ہوگا، آپ پوری رات قیام کر لیں، میرے محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اس رات کو تنگی کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ تنگی کی رات کیوں کہا جاتا ہے لیلۃ القدر کو؟ اس رات کو تنگی کی رات اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آسمان سے قرآن کے اندر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، آسمان سے روح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل امین کی معیت کے اندر فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، ہر امین کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہر عبادت کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور تنگی کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر ہر جگہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں، انسان اگر دیکھنا چاہے تو اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ اس کو نظر نہیں آئے۔ اس کو تنگی کی رات اس لیے کہا جاتا ہے۔ یہ مغفرت کی رات آ رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دن کی عید ہے، اور اس عید کے اندر مرد اور عورتیں کیا ہیں، بازاروں کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، افطاریاں وہاں کرتے نظر آئیں گے، عورتوں کے پاس پرس اٹھائے ہوئے اور جناب یہود اور نصارہ کا لباس پہنا ہوا۔ جن عورتوں کی نشاندہی اللہ کے نبی نے کی ہے، یہ لباس پہن کر بھی ان پہ لعنت برسے گی، اور یہ ننگی عورتیں ہیں، وہ چاہے جس کی بھی ہے، میری بیگم ہو، میری بیٹی ہو، اگر وہ یہود اور نصارہ کے کہنے پر لباس پہنتی ہے تو محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس پہ لعنت برستی ہے۔ آج اتنا لباس تنگ پہن کر دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، اور اپنا لباس ایسا پہننے والیاں جس لباس سے کوئی مرد ان کی طرف مائل ہوتا ہو، رب کائنات کی قسم یہ لباس اس کا زنا کی دعوت دے رہا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا فاعبدوا، یہ زنا کی دعوت دے رہا ہے۔ ایسا برقع بھی مت پہنا جائے جو زنا کی دعوت دے، جو مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، خالی سجدے، خالی قیام نہیں، قیام سے پہلے یہ کام کرو۔ آج ہم نے صرف اسلام کو بس اپنی مرضی کا بنایا ہوا، آردانے کی تسبیح سبحان اللہ پڑھو، اور جنت کے اندر اتنا بڑا درخت لگتا ہے، اتنے بڑے درخت کو کیا کرو گے؟ درخت تو وہی ہے جو اللہ لگا دے گا، لیکن انسان کو تھوڑا عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے اجر کی زیادہ امید رکھنی چاہیے، لیکن عمل محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھ لینا، اگر محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اگر کسی کا عمل نہیں ہے تو میرے بھائیوں اس کی خالی ٹکریں ہیں، اس کی نمازیں نہیں ٹکریں ہیں، اور اس کے روزے نہیں، خالی بھوکا بیچارہ رہ رہا ہے۔ نمازی اور روزہ اور عبادت کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کا فرمان چاہیے اور محمد رسول اللہ کی سنت چاہیے۔ پھر میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آپ نے اس آیت کو پڑھا ہوگا، لیکن آج ہم اپنی عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ہم نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اپنی عورتوں کو وہ لباس جو آپ کے جسم کے زیادہ قریب ہے،
جو عورت آپ کو مرنے کے بعد آپ کو غسل دے سکتی ہے، اور جس عورت کو آپ غسل دے سکتے ہیں، وہ عورت آپ کا لباس ہے۔ اور لباس کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ کس میں کہا ہے؟ قرآن کے اندر کہا ہے۔ اس لباس کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کیا کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی بیوی کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے ضمن میں کر رہا ہوں کہ مخالفت کرتے ہیں، میری بیوی کی زبان اتنی بڑی ہے، میری بیوی کا یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان بھائیوں کے لیے یہ میں الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اختلاف تھا۔ حضرت حسین نے کہا میرے بھائی مجھے بتائیں کیا معاملہ ہے؟ کہا ابھی میری بیوی ہے اور اس کی ہر بات اللہ نے مجھ پہ حرام کر دی ہے کہ میں اپنی بیوی کی بات کسی کے سامنے شیئر کروں۔ جب طلاق ہو گئی تو حضرت حسین گئے اپنے بھائی کے پاس، کہنے لگے بھائی اب مجھے بتاؤ کہ کیا معاملہ تھا؟ کہا پہلے میری بیوی تھی، اس کا راز فاش کرنا مجھ پہ حرام تھا، اب اس کو میں نے طلاق دے دی ہے، حرام ہو گئی ہے، غیر عورت بن گئی ہے، اور غیر عورت کے بھی گناہ کسی کے سامنے بیان کرنا اللہ نے حرام کر دیا۔ حضرت حسین فرماتے ہیں بھائی میری جان آپ پہ قربان ہو، اللہ آپ کو عزت دے، اس آیت کا میں نے پڑھا تو ضرور ہے لیکن مطلب آج میں نے آپ کے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس کا مطلب آپ نے دو الفاظ میں مجھے بتا دیا۔ اسی طریقے پر اللہ نے جھوٹ کو حلال کر دیا، دو بھائیوں کے درمیان، دو بہنوں کے درمیان اگر ناراضگی چل رہی ہے، حالانکہ جھوٹ پہ لعنت ہے، اللہ نے اس کو حلال کر دیا کہ جھوٹ بول کر ان کو صلح کراؤ۔ وہ جھوٹ حلال ہے صلح کرانے میں، اور وہ سچ بھی حرام ہے جس سچ کی وجہ سے آگ میں اضافہ ہو، جس سچ کے اندر آگ میں اضافہ ہو اور آپ یہ سمجھیں کہ بھائی میں نے تو سچ بولا ہے، اللہ نے سچ کو بھی حرام کیا ہے، اسی لیے جھوٹ کو حلال کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے آپ سب آگ لگانے والے نہ بنے بلکہ آگ کو بجھانے والے بنے، اور آپ کیا کریں؟ لیلۃ القدر رمضان کے روزے اور زکوٰۃ اور صدقات کو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ دینے کے لیے آپ یہ معاملات کریں، صلح کرانے میں بھی پہل کریں، صلح کرنے میں بھی پہل کریں، اور قطع تلقی اگر کسی نے کی ہے تو اس سے توبہ اور استغفار کر کے رجوع اللہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، اللہ کی عدالت کے اندر بہت سخت ہے۔ پھر ہمیں چاہیے، یہ رمضان کے دنوں میں ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی غلطی ہے، اور وہ غلطی علماء نے کھل کر بیان نہیں کی، جو مسئلہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، آپ کے سامنے مسئلہ کھول کر، اور جو سونا اور چاندی رکھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے زکوٰۃ کو آپ کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ یہ میرے مقابلے کے اندر یہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دے کر یہ مال کو بھی پاک کرتے ہیں اور اللہ کی محبت کو اپنے اوپر یہ ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ چنانچہ اس کے اندر یہ ہے، لیکن علماء نے ایک مسئلہ بہت غلط بیان کیا ہے جس کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے رک گئے ہیں۔ مسئلہ غور سے سمجھنا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ دینی ہے۔ کیا کرنا؟ 7.5 تولے سونا ہوا تو ہم زکوٰۃ دیں گے، 7.5 تولے سونے سے کم ہوا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ مسئلے کو سمجھنا باریکی والا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کا، آج 52.5 تولے چاندی
8,000 کے اعتبار سے 4,16,000 روپے کی بنتی ہے، اور 52.5 تولے چاندی کا جس کے پاس مالیت ہے یا چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، 52.5 تولے چاندی جس کے پاس تھی وہ بازار میں دے کر 7.5 تولے سونا خرید لیا کرتا تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ 52.5 تولے چاندی دے کر 7.5 تولے سونا خرید لیا کرتا تھا، 7.5 تولے سونا خرید لیا کرتا تھا۔ اب جس کے گھر کے اندر مثال کے طور پہ جن عورتوں کے پاس 1 تولہ سونا ہے، باقی ان کے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، وہ 1 تولہ سونے کا اور باقی اماؤنٹ کو جمع کر کے 2.5% کے حساب سے یہ زکوٰۃ دے گی۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے گی تو پھر وہی مال، وہی سونا اور چاندی پگھلا کر گرم کر کے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کل قیامت والے دن ان کے ساتھ اولاد نہیں جائے گی جن کے لیے یہ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں۔ آپ کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد اس کو ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ تقسیم کرے گا، اس میں سے آپ کی قبر پہ بھی کوئی جانے والا نہیں ہوگا اور دعا بھی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کی انگوٹھی بالی تو تقسیم ہو جائے گی، لیکن آپ کے ذمہ اللہ کا قرض باقی ہوگا جو میدان محشر پر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، 52.5 تولے چاندی 4,16,000 روپے کی مالیت بنتی ہے۔ اس اعتبار سے باقی کے گھر کے پیسے اور چاندی اور سونا لگا کر اس کا زکوٰۃ ہر اس عورت پر فرض بنتی ہے جس کے پاس آدھا تولہ چاندی بھی ہے، وہ بھی باقی مالیت لگا کر، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنے خاوند سے ادھار لے کر اس کا زکوٰۃ دے، اس سے اس کا مال پاک ہوگا، اس کی باتیں قبول ہوں گی۔ انما الصدقات للفقراء، پھر اس کے اندر یہ ہے کہ بھائی وہ مساکین و فقراء جن کی آمدنی بہت کم ہے، سفید پوش ہیں، آپ نے ان کو نہیں دینا، آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ ان سفید پوشوں پہ خرچ کرنا تمہارا کام ہے، اجر عظیم اپنی شان کے مطابق دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد انسان کو اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا، روزے، نماز، زکوٰۃ اور یہ قیام اللیل بھی قبول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر جو آدمی جو بات میں کرنے لگا ہوں اس کے اندر ملوث ہے، گھر والے ملوث ہیں، وہ توبہ کر کے جائیں اور گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ ایک آدمی آیا، وہ آ کر کہتا ہے ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتا ہے؟ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، و ما شاء محمد، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا اتجعلون للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اللہ کا مجھے شریک بنا دیا۔ اتجعلون للہ ندا، میرے بھائیوں، جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کا رسول چاہے گا۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، جب ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جا اللہ، اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کے حوالے، اللہ وارث، اللہ کا نبی وارث، گاڑیوں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شرکی عقائد ہے، اور اس سے جب تک توبہ نہیں کی جائے گی، میرے بھائیوں، الٹے ہو کر بھی انسان عبادت کرے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ہاں سارے اعمال لے کر جا رہا ہے، اس کے اعمال تو معاف ہونے والے تھے، گناہ معاف ہونے والے تھے، لیکن اس کے نام اعمال میں وہ کلمات ہیں، وہ شرک موجود ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، یہ منع نہیں ہو رہا۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل قولو، بلکہ یہ نہ کہو کہ ماشاء اللہ و ماشاء محمد، بل قولو، بلکہ یہ کہو ماشاء اللہ واحدہ، کہ جو اللہ واحد چاہے گا وہی ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ بنائیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر عورتیں اور ہمارے مرد بھی کہتے ہیں جا اللہ اللہ کے رسول کے حوالے، اللہ نبی وارث، گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے، یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ ایسا انسان ایسے کلمات کہنے والا بھی قیام اللیل کے اندر اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ میرے بھائیوں، ہر عبادت کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ عقیدہ توحید کو جو ہے وہ جو ہے تو اپنے اندر سمیٹنا پڑے گا۔ عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، تو میرے بھائیوں قیام اللیل بھی اس کے لیے بے معنی ثابت ہوگی، اور قیام اللیل جو ہے وہ بھی اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام ہی مطلع الفجر، سلامتی کے ساتھ، خیر کے ساتھ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ زمین پر ہوتے ہیں۔ ہر عبادت کرنے والے کے لیے آمین کہتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو ہمیں قیام اللیل کے لیے یہ جو طاق راتیں دی ہیں، اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ 27ویں رات ہے، 21 رات بھی ہے اور 29ویں رات بھی ہے۔ ان ساری راتوں کے اندر آپ نے رات کو تلاش کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ایک دن کا اگر اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، اس وقت ملکی حالات انتہائی سنگین ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے پاکستان کے لیے دعا کرے، اپنی افواج کے لیے دعا کرے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ پھر ہر انسان کے لیے آپ دعا فرمائیں، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومنہم الاحیاء والاموات، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، فاعف عنا یا کریم یا اکرم الاکرمین، فاعف عنا یا ارحم الراحمین، فاعف عنا یا غفور یا غفور، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ الہ العالمین، ہم سب تیرے در کے اندر منگتے ہیں، یا اللہ کوئی بھی ہم میں امیر نہیں ہے، سب تیرے در کے اندر منگتے ہیں۔ الہ العالمین، جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اے رب العالمین ان کے خرچ کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ الہ العالمین، ان کے گناہوں کو معاف فرما لے۔ الہ العالمین، جو کسی مریض پر خرچ کرتے ہیں، اے اللہ ایک بھائی ہیں ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اے رب العالمین ان کو اپنی شان، اپنی عظمت کے ساتھ اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ ہماری ایک بہن ہے، بھائی ایمان اللہ صاحب کی بیگم ہیں، وہ بیمار ہیں، کینسر کی مریض ہیں، دعا فرمائے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے ساتھ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں اللہ تمام کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میری بہنوں کے اندر جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میری بہنوں کے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، اس مجمع کے اندر جن بھائیوں کی بیٹیوں کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا، الہ العالمین اپنی رحمت سے ان کی تقدیر کو کھول دے اور اچھا اور نیک اور صالح رشتہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین، جن کی بیٹیوں کے رشتے ہو چکے ہیں اور وہ آگے مصیبت کے اندر ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر ان کے سسرال والوں پہ اپنا رحم اور کرم فرما دے۔ اللہ ان کو اس کے حق کے اندر تابعدار بنا دے۔ الہ العالمین، ہم سب قطع تعلقی سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے۔ اے رب العالمین ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مسجد پہ خرچ کرنے والوں کی دن دگنی رات چگنی ترقی فرما دے۔ اے اللہ ان کے مالوں میں اضافہ فرما دے۔ اے رب العالمین، سب کے نام میرے دل کے اندر ہے، اے رب العالمین آپ بہتر جانتے ہیں میرے دلوں میں کن کن کے نام ہیں۔ اے رب العالمین ان سب کی
درجات کو بلند فرما لے، ان کے گناہوں کو معاف فرما لے۔ الہی العالمین ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما لے۔ اے اللہ اس مسجد پر خرچ کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما لے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیوں، جاتے ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے اس مسجد کے اخراجات آپ بھائیوں کی وجہ سے چلتے ہیں، تو قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ اخراجات کے لیے باقی افطاریاں اور معاملات تو ہو گئے، آپ نے دی، اللہ قبول فرمائے۔ بہنیں جو ہیں ان کو بھی اللہ قبول فرمائے، جو خرچ کرتی ہیں، جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام قاری صاحب کے پاس لکھائیں، اور جو مستورات کا گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا وہ مسجد میں کریں، انشاءاللہ انتظام موجود ہے۔ ملک فرزانہ صاحبہ ہماری بہن ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دینی معاملات کے اندر مزید ترقی عطا فرمائے۔ ان کے پاس ہماری وہ بہنیں نام لکھائیں جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اور مسجد کے معاملات کے لیے آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق